الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام اور پردہ نشیر ہماری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج یہ جمعہ کا دن اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا۔ یہ جمعہ کا دن جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا، یہ خاص اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو عطا فرمایا۔ ہفتے کا دن، یہ جمعہ کا دن بہت بابرکت والا دن ہے۔ اس کی فضیلت ہفتے کے سارے دنوں پر زیادہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اللہ پاک اپنی پہچان اپنے بندوں سے کروانے کے لیے، اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی طرف لو لگانے کے لیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا کہ میرے بندے مجھ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ جب میرے بندے مجھے پہچاننے والے بنیں گے تو میں اتنا نواز دوں گا کہ اس کی عقل بھی کام کرنا بند کر دے گی۔ اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کہ میں اس قابل تھا اور مجھے یہ چیز مل گئی۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر تو ایسا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور جا کر کے ان سے کوئی چیز، کوئی سوال، کوئی مسئلے کا حل نکالیں، یا کسی مدرسے یا مسجد کے امام کے پاس جائیں، یا اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، اس سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچے، یا کوئی دینی اور دنیاوی غرض سے جائیں، کوئی مسئلے پوچھنے کے غرض سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، ان کی جو جماعت تھی وہ کافی دور دور سے آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھنے کے لیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لمبی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب تھے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص ہاتھ میں لکڑی لے کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑے کہ وہ بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، ہاتھ میں ڈنڈی لکڑی ہے اور لکڑی کے سہارے سے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا الطریق الطریق الطریق، راستہ دے دو، راستہ دے دو، راستہ دے دو. وہ ضعیف شخص جو تھے آ رہے تھے، جن کے ہاتھ میں لکڑی تھا، کمزور تھے، ہفتے کہفتے آئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف ڈنڈی کو رکھا اور سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ چچا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ وہ چچا تھے، صحابی بھی تھے. بولے اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام کے اندر داخل ہوا، جب سے میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوا، اس وقت سے لے کر کے آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اور میں بہت مالدار ہوں، اپنے قبیلے کا بھی بہت مالدار ہوں. میں ہر سال اپنے مال کی پوری زکات بھی ادا کرتا ہوں، پوری زکات بھی ادا کرتا ہوں. اور میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمانے لگے کہ میں یہ مہینہ حج کا چل رہا، اس وقت حج کا مہینہ چلتا تھا. بولے ابھی حج کے مہینے میں میں جا کر کے حج بھی مکمل کر کے آ گیا. یعنی جب سے اسلام کے اندر میں داخل ہوا، کوئی بھی ایک وقت کی نماز میری قضا نہیں ہوئی، اور میں اپنے مال کی پوری زکات بھی دیتا ہوں. میں نے کلمہ بھی پڑھ کے اسلام کے اندر سچے پکے دل سے داخل ہو گیا، اور میں نے حج بھی مکمل کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس سوال کا حل مجھے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے. انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں اور جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جاؤں. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ کوئی عمل میں بتلاؤں، اس عمل کو آپ کو کرنے کے بعد اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے مال کی زکات بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کلمہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ حج بھی کر لیے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ اتنی مقدس عبادت ہے کہ اس کو پڑھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ پاک کہتے ہیں وہ کالی کملی والے، وہ آمینہ کے لاڈلے، وہ عبداللہ کے دلارے، تہجد کی نماز ادا کر لیا کرو.
آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تہجد کی نماز کب ادا ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کے بعد۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چچا سے کہا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ صحابی ایسے ویسے صحابی نہیں تھے، جھوٹے نہیں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بڈھا ہوں، میں کہاں رات میں اٹھوں گا، جاؤں گا، پانی لے کر آؤں گا۔ اس وقت مسجدوں کے اندر نل اور ٹاکی نہیں لگی ہوتی تھی کہ وضو بناؤ اور جھٹ پٹ نماز پڑھ لو، پانی کے لیے بھی دور دراز جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی دوسرا بتلا دیجیے، کوئی دوسرا کام بتلا دیجیے، دوسرا عمل بتلا دیجیے جس سے میں کروں اور اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ تہجد کی نماز نہیں ادا کر سکتے تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس اللہ پاک نے وسعت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، آپ کے رزق میں کشادگی بھی اللہ پاک نے کی ہے، تو آپ صدقہ کیا کیجیے۔ آپ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ کر آپ صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال کریں۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی بھی میرا بندہ یا میری بندی دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں اعلانیہ یا پوشیدہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اس کو نہ وہاں پہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ دنیا کے اندر کسی قسم کا اس کا خوف ہوگا، اور میں اس کو اٹھاؤں گا تو اپنے محبوب ولیوں کے ساتھ ان کا حشر کروں گا۔ اس بڈھے شخص نے کہا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ بھی نہیں مجھ سے ہوگا، میں زکوٰۃ دیتا ہوں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے زیادہ مال نہیں خرچ کر سکتا، میں یتیموں کی مدد نہیں کر سکتا، میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بولے نہیں، بولے آپ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور آپ اپنے مالوں میں سے صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ بولے نہیں، کوئی دوسرا عمل بتلا دیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک میں بہت مختصر عمل بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ کو اپنی جان بھی لگانی نہیں پڑے گی، نہ آپ کو اپنا مال لگانا پڑے گا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہی تو میں چاہتا ہوں، بتائیے بتائیے جلدی بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارغ وقت میں اپنے کام کاج کرنے کے بعد جب آپ کے پاس فالتو کام وقت ٹائم بچے یعنی فری وقت بچے، اس وقت میں آپ صرف اللہ 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 کہتے رہیں، اپنی زبان کے اوپر صرف اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب آپ کے پاس آپ کے کام کے علاوہ ٹائم بچے، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، سونے کی تیاری کرنے جا رہے ہیں یا راستہ چلتے ہوئے آپ کہیں پر سفر پہ جا رہے ہیں، یا بستر میں ہیں یا سفر میں ہیں یا حجر میں ہیں یا گھر کے اندر ہیں، آپ اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے انہوں نے کہا بس اللہ کے رسول یہی چاہیے مجھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے،
بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اللہ اللہ کہنے پر، اللہ کا ذکر کرنے پر اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا اور بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی شخص نہیں، میرا صبح قیامت تک کوئی بھی امتی اپنے زبان پہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکہ کے اندر تھے، اما عائشہ بھی تھی۔ کون تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت کرتے تھے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے۔ ایک بار بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ، میں اللہ کا ایسا نام جانتا ہوں کہ اگر اس نام کو کوئی بھی میرا امتی لے کر کے اللہ پاک سے دنیا مانگے تو دنیا اللہ پاک عطا کر دیں گے، اور آخرت مانگے تو اللہ پاک آخرت عطا کر دیں گے، جنت کی طلب کرے تو اللہ پاک جنت بھی عطا کر دیں گے۔ اما عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے وہ اللہ پاک کے کون سے نام ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ میں نے پوشیدہ رکھا ہے، وہ اسم اعظم ہے، نہیں بتاؤں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف بیٹھی تھی، اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پیشانی کو پکڑ کر بوسہ دینے کے بعد کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسم اعظم بتلا دیجئے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اسم اعظم نہیں بتا سکتا ہوں، وہ چھپا کے رکھا میں نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار کرنے لگی، مائل کرنے لگی اپنی طرف کہ اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بات تیسرے کو نہ پتا چلے تو میں صرف جان کر کے میں کسی کو بتلاؤں گی نہیں، لیکن آپ تو مجھے بتلا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہیں اور وضو فرماتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، نیت باندھتی اور اللہ کے سامنے اپنے لو کو لگا لیتی ہیں، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لیتی ہیں۔ 2 رکعت جب مکمل ہوتی ہے سلام پھیرتی ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوند میں اٹھاتی ہیں، احکم الحاکمین محسن اعظم کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں اور دعا کرنے لگتی ہیں۔ اس میں انہوں نے جو کلمات دعا میں مانگے تھے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیچھے مسکرا رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جو ابھی تو دعا میں کلام پڑھ رہی تھی، تم نے 4 کلام پڑھے ہیں، اسی 4 کلام میں اللہ پاک کے وہ اسم اعظم بھی چھپا ہے۔ تم نے تو کہہ لیا، یہی تھا جو تم کہہ رہی تھی نماز کے بعد، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کے جو تم مانگ رہی تھی وہی تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہو گئی، بولے اللہ کے رسول یہی تھا کلام جو میں نے مانگا تھا؟ بولے ہاں وہی جو تم مانگ رہی تھی، اسی میں اللہ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ اٹھتی ہے، جائے نماز کو رکھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو پکڑ کر، رخسار مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیتی ہیں، بڑی خوش ہو جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم پڑھ رہی تھی اللہم انی ادعو الی اللہ، یہ پہلا کلام تھا. وادعو الرحمن یہ دوسرا کلام تھا، اور تیسرا کلام تھا وادعو البر الرحیم. تین کلام اس میں اللہ کے اسماء، اللہ کے صفاتی نام چھپے ہوئے ہیں، اس میں اعظم اللہ کے اس میں چھپے ہوئے ہیں. اور یہی اے عائشہ تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی اس نام کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو عطا کر دے گا. اگر وہ دنیا کی طلب کرے، مال و دولت کی طلب کرے، اللہ پاک اس کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. اور اگر وہ آخرت کی طلب کرے تو اللہ اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا. اور اگر میرا کوئی بھی امتی اس کلمات کو پڑھنے کے بعد جنت بھی چاہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 8 جنت بنائی ہے. سب سے پہلی جنت، اس کے بعد دوسری جنت، 8 جنت. جو 8ویں نمبر کی جنت ہے اس جنت کو جنت الفردوس کہتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہوئے تھے، 8ویں جنت میں جب پہنچتے ہیں تو اس کا حسن دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جنت ہے وہ جنت الفردوس کی کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا، نہ کسی دل نے آج تک سوچا ہوگا. اللہ پاک اتنی خوبصورت 8ویں نمبر کی جو جنت بنائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس 8ویں جنت میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اپنی امتیوں کے لیے اس کو رجسٹریشن کروا لیا. میں نے اپنی امتیوں کے لیے اس کے اندر بکنگ کروا دی، اور اللہ نے کر بھی دیا. اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ پاک یہ 8ویں نمبر کی جنت یہ کس کو عطا فرمائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تم میرے وہ نبی ہو جن کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہم نے آپ کے صدقے میں بھیجا، اور جو ہم نے آپ کو امت عطا فرمائی ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے زیادہ افضل ہے. تو یہ جنت میں نے جو سب سے اچھی بنائی ہے یہ آپ کے امت کے لیے بنائی ہے. اللہ پاک جب یہ لفظ بولے کہ میں نے آپ کے امت کے لیے یہ جنت بنائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے. بولے اللہ پاک یہ میری امت اس کے اندر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہ پاک اس کے اندر میری امت ہی رہے گی، یہ میری امت کے لیے بنائے، اللہ پاک نے کہا ہاں میں نے اس جنت کو آپ کی امت کے لیے بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے. اللہ پاک کہنے لگے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کیا؟ میں اس کو قرآن مقدس میں لکھ دیتا ہوں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں یہ آپ کی امت کو جنت عطا کروں گا. اللہ پاک نے 16ویں پارے کے اندر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا. اللہ نے رجسٹریشن کر دیا اس امت کے نام سے اس 8ویں جنت جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ پاک نے بک کر دیا. لیکن شرط اول یہ ہے کہ یہ امت کو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارے گا، ان کے نقش قدم کو اپنائے گا تو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتلا کے گئے کہ دنیا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ کام کر لو، اللہ کا اسم اعظم کو لے لو، اس اسم اعظم کو لینے کے بعد اللہ سے مانگو، اللہ دنیا بھی دے گا. اور آخرت کی طلب رکھتے ہو تو اللہ کے اسم اعظم کو اس اسم اعظم کا ورد کرو اور اللہ سے مانگو،
اللہ آخرت بھی تمہاری سنوار دے گا. جنت چاہتے ہو تو جنت بھی مانگ لو, اللہ عطا فرما دے گا. اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی طریقہ بتلا کے گیا کہ اپنے فارغ وقت کے اندر صرف اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر. اور دوسرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے کہہ دے, کرنے کے لیے کہہ دے, تو اس کو کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے اس کام سے رکنا بھی فرض ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا, اگر کوئی بھی امتی اس کام سے نہیں رکتا ہے یا اس کام کو کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, قرآن میں فرمایا اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اطاعت کے مطلب ان کے حکم کو فالو کرنا, ماننا, ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت سے فارغ ہو جائے.